آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائم الشاكر كالصائم الصابر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا کھانے کے آداب کا، کہ کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، اگر یہ صحیح طریقے سے کھایا جائے تو عبادت بن جائے گی۔ اور یہ بھی بات ذہن نشیں رہے کہ دنیا کے کفار اللہ کے رسول کی سنت پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور وہ دنیاوی فائدے کے تحت اللہ کے رسول کو سنت کو اپناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں کسی مجلس کے اندر موجود تھا، تو وہاں چمچے اور کانٹے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انگریز چمچے کے بجائے انگلی سے اور ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ چمچے سے کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ اس انگریز نے کہا کہ میں نے تحقیق اور ریسرچ کیا کہ کھانے جو ہاتھ سے کھایا جائے، انگلی جو استعمال ہوتا ہے، تو کھانے کے ساتھ انگلیوں سے جو پلازما نکلتا ہے تو وہ جسم اور باڈی کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، چمچ اور کانٹے سے نہ کھایا جائے، انگریز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ تو گھٹیا پن کی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنایا جائے دنیاوی فائدے کے لیے، جب ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اور ان بچوں کو بھیج دیجئے، کوئی بڑے آدمی بچوں کو پکڑ کے باہر بھیج دیجئے یا اوپر بھیج دیجئے، کہ یہ تو گھٹیا پن کی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول کی سنت کو دنیاوی مقصد اور دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول کی آمد اور رسول کے بھیجنے کا مقصد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان رسول کی پیروی کرے اور امت رسول کی پیروی کرے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، اپنی غلامی اور منمانی ختم کر کے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ڈھالیں گے۔ تو یہ تو نہایت خود غرضی ہوگی، بے شرمی ہوگی کہ دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنایا جائے۔ اس لیے جو آداب بیان کیے جا چکے ہیں، جو آ رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے اور خود بھی عادت ڈالیے، اور
اپنے بچوں کو اس پر عادت ڈالیے اور یہ اصول یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کی سنت میں جس طرح آخرت کے فائدے ہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں. یہ ذہن کے اندر اپنے ہم لوگ بیٹھا لیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کی جو فقد فاز فوزا عظیما من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر کامیابی حاصل کرے گا. اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ حاصل نظر آئے. اور رہی یہ بات کہ مسلمانوں پر جو پریشانی ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نافرمان ہونے کی وجہ سے ہے. جس دن ہم شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے تقوی اختیار کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم آسمان اور زمین کی برکت ان لوگوں کے لیے کھول دیں گے. یہ ہم لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں. تو بہرحال جو باتیں آئیں گی ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں. چنانچہ بخاری کی روایت جو میں نے خطبے میں پڑھا، یہ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا کھایا کرتا تھا اور نہ ٹیک لگا کر کے پانی پیا کرتا تھا. انما آکلو کما یاکل العبد، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ ہم جب بیٹھیں کھانا کھانے کے لیے تو متکبرین اور سیٹھوں کی طرح صورت اور گھمنڈیل لوگوں کی صورت نہ بنائیں، بلکہ تواضع ہو کہ ہم اے اللہ کھانے کے محتاج ہیں، آپ کا عطیہ اور تحفہ ہے، آپ کی عطا اور بخشش ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے ہمیں کھانا دیا. تو یہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے جیسے کہ غلام. اور ایک روایت کے اندر ہے ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل متکئا قط، کہ اللہ کے رسول کبھی بھی ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اس لیے اگر بس میں ہو یا ٹرین میں ہو تھوڑا سا سیٹ سے سرک کر کے ٹیک لگا کر کے نہ کھائیں. میرے پاس ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو آدمی ٹیک لگا کر کے کھاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا معدہ جو ہوتا ہے، آنت جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے. لہذا جو لوگ ٹیک لگا کر کے کھانے کی عادت بنا لیے ہیں ان کے جسم کے اندر بیماری پیدا ہوگی. یہ رسول کے سنت کا انکار کرنے کا اور نافرمانی کا سزا دنیا کے اندر یہ نقد ہے، اور آخرت کے اندر کیا نقصان ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ کھانا جو کھائیں تو ٹیک لگا کر کے نہ کھائیں بلکہ بیٹھ کر کے کھائیں اور تواضع کی صورت اختیار کریں. یا تو ایک پیر بیٹھا کر کے اور ایک پیر اٹھا کر کے کھانا کھائیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کی حالت جو ہوتی اس طریقے سے کھانا کھائیں. اور چہار جانوں پالتی مار کر کے کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن بہرحال گناہ تو نہیں ہوگا. لیکن جس کو عذر ہے، مجبوری ہے اور نیت ہے سنت کی پیروی کی، لیکن اپنے جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا جسم کے بڑھنے کی وجہ سے وہ اس سے مجبور ہے اور نیت ہے کہ اگر میرے جسم ساتھ دیتا تو میں اس طریقے سے دو جانوں بیٹھ کر کے یا ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر بچھا کر کے کھانا کھاتا تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اکڑو بیٹھنے کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو روایت یہ نقل کرتے ہیں کہ اکڑو بیٹھنا یعنی دونوں پیر کھڑا کر کے بیٹھنا یہ سنت نہیں ہے، شریعت میں بھدا پن نہیں ہے. اور رہی یہ بات کی جو روایت میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار کھائے، ایک روایت جو آتی ہے وہ جلدی سے کہ اللہ کے رسول کو مختصر 3-4 لقمے کھانے تھے، وہ اس طریقے سے کھا کر کے اٹھ گئے. ورنہ اصل جو سنت ہے
وہ ایک پیر بیٹھا کر کے بچھا کر کے اور دوسرا پیر اٹھا کر کے، اور یا تو دونوں یہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کے، اور اگر جسمانی مجبوری ہو تو 4 زانوں بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میز اور کرسی پر کھانا کیسا ہے؟ چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، کہ اللہ کے رسول میز اور کرسی ٹیبل پر، جو ابھی ٹیبل بیٹھتا ہے اور لڑکیوں کو لوگ جہیز میں دیتے ہیں، یہ انگریزوں کی پیروی ہے۔ اللہ کے رسول یہ فرمائے، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی میز اور کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ میز اور کرسی پر بیٹھنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اصل ثواب یہ ہے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کے، اور جو بیٹھنے کے آداب ابھی بیان کیے اس طریقے سے بیٹھا جائے، لیکن اگر کہیں پر مجبوری ہو، جیسے کہ ابھی شادی ہال کے اندر یا کہیں باہر ہوٹل کے اندر، تو وہاں پر یہ آدمی ٹیبل کرسی پر کھا لے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے عربوں نے پیش کیا ٹیبل کرسی پر، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنا دونوں پیر کرسی کے اوپر چڑھا لیے تاکہ بیٹھنے کی شکل ہو اور یہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو اگر کسی کے کہیں پھنس جائیں آپ کہ ٹیبل کرسی پر کھانا ہو، تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ پیر اوپر اٹھا کر کے بچھا لیں اور وہاں پر کھائیں۔ اور اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات کہ اس کے اندر شدت نہ ہو، ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ سنت کا اگر مسلمان مذاق اڑائے تو سنت کے مذاق اڑانے کی وجہ سے آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ سنت کو گھٹیا سمجھا جائے، سنت کی توہین کی جائے، سنت کا مذاق اڑایا جائے، تو اس کی وجہ سے مسلمان کا ایمان نکل جائے گا، کیونکہ سنت کی توہین اور سنت کا مذاق اڑانا ایسا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے، اور نبی کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا جائے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں سناتا ہوں کہ وہ فرمائے کہ ایک مرتبہ دلی کا سفر ہوا اور ہوٹل میں کھانا کھانے کی نوبت آئی۔ ہوٹل میں تو ظاہر بات ہے کہ ٹیبل کرسی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹیبل کرسی پر کھانا کھا لو۔ اب کچھ ساتھی تھے کہ ضد میں آ گئے کہ نہیں، ہم تو سنت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ اب وہ لوگ رومال بچھا کر کے کھانے لگے، تو گزرنے والے مسلمان نعوذ باللہ ہنسنے لگے اور فرمائے کہ دیکھیے ان علماء کرام کو کہ یہ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے ذیل میں یہ مسئلہ نقل کیے کہ جس جگہ ٹیبل کرسی چھوڑنے پر مسلمان اس سنت کو گھٹیا سمجھیں گے، تو بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس بات کو گوارا کر لیا جائے کہ وہاں پر ٹیبل کرسی پر کھا لی جائے، ورنہ اپنے گھر کے اندر جو معمول ہونا چاہیے اور گھر کے اندر جو عادت ہونی چاہیے وہ زمین پر بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، ڈرائنگ ٹیبل کے اوپر کھانے کی عادت مسلمانوں کو چھوڑنی چاہیے۔ اگرچہ جائز ہے، مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹیبل کرسی پر کھانا جائز تو ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی بیٹھنے کی جو سنت پر جو ثواب ملتا اور نام اعمال میں جو ثواب درج ہوتا، وہ مسلمان اگر 3 مرتبہ کھانا اس طرح کھاتا ہے تو 3 مرتبہ روزانہ اس کے ہاتھ سے نام اعمال میں ثواب لکھے جانے سے رہ جائے گا۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہے، اس لیے آدمی کو تو چاہیے کہ بیٹی کو جہیز میں یہ چیز دے ہی نہ۔ اب لوگ اس کے 50,000 1 لاکھ روپیہ تک لوگ ڈرائنگ ٹیبل دیتے ہیں، یہ انگریزوں کی پیروی کے اندر۔ تو بہرحال جہاں پر مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہو تو بہتر ہے کہ وہاں ٹیبل کرسی پر کھانا کھا لیا جائے۔ اس کے اندر یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔
چنانچہ ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شاگرد تھے آمش، یہ استاد اور ان کا بھی یہ، اور ایک شاگرد اور استاد دونوں، ایک تھے لنگڑے اور ایک تھے آنکھوں کے چوندھیانی کے بیماری۔ اور استاد ہمیشہ شاگرد کے ساتھ چپکے رہتے تھے، جہاں بھی جاتے ساتھ جاتے، تو لوگ مذاق اڑاتے، دیکھیے آمش اور عارج جا رہے ہیں، یعنی آنکھوں کا چوندھیانا والے بیماری والا اور لنگڑا دونوں استاد شاگرد جا رہے ہیں۔ استاد نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ مت چلا کرو، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گناہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے نا، ثواب ملتا ہے، ہم کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو استاد نے نصیحت کی کہ اگرچہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں اور لوگوں کو گناہ کے اندر مبتلا کریں۔ تو بہرحال ایسی جگہ آپ پھنس گئے کہ جہاں پر ٹیبل پر کھانا ہی پڑے گا اور میز پر کھانا پڑے گا، تو وہاں پر ٹیبل کرسی پر کھا لیجئے، لیکن گھر کے اندر کوشش کیجئے کہ بیٹھ کر کے زمین پر کھائیں، یہ صحت کے لیے بڑے فائدہ مند ہے۔ آج کل کی جو بیماری خاص کر کے کمر، اور دیکھیے دیہات کے لوگوں کو اس طریقے سے کمر وغیرہ کی بیماری زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، لیکن شہر میں جو خاص کر کے نواب گیری دکھلاتے ہیں اور زمین پر بیٹھنے کو اپنے بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دیکھیے گا کہ ان کی صحت ان کے مقابلے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ نبی کی سنت کا انکار کا نقد نقصان دنیا کے اندر ہے۔ تو بہرحال مسئلے کا حاصل یہ خلاصے کلام یہ نکلا کہ گھر کے اندر آدمی کوشش کرے کہ زمین پر چٹائے دری قالین پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے، اور باہر ہوٹل ہو گیا کہیں شادی وغیرہ کے پارٹی میں تو وہاں میز پر کھا لے، وہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا اگرچہ سنت کے خلاف ہے۔ اب رہی یہ بات کھڑے کھڑے کھانا، تو اس مسئلے کے اندر کیا ہے، جب بھی میں کبھی کبھار میں شرکت کر لیتا ہوں ولیمہ وغیرہ میں رانچی کے اندر، مجھے افسوس آتا ہے کہ داڑھی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، اور داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی ہے، ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کھڑے کھڑے لوگ کھانا کھا رہے ہیں ولیمہ میں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا تو جائز ہے، لیکن کھڑے کھڑے کھانا چاہے گھر میں ہو، شادی بیاہ کے پارٹی میں ہو، ہوٹل میں ہو، جس جگہ بھی ہو، کھڑے کھڑے کھانا جائز نہیں ہے۔ معمولی چیز کہ مونگ پھلی کھا لیا، پان کھا لیا، یہ معمولی چیز جو ہے یہ صرف کیا گنجائش ہے، یہ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو باضابطہ کھانا اور ناشتہ کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کو کھڑے کھڑے کھایا جائے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے کہ جو بھی آدمی کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے چاہے شادی میں کھائے، ولیمہ میں کھائے، گھر میں کھائے، کھڑے ہو کر کے کھانا ناجائز ہے۔ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے آپ اس کھانے کو چھوڑ کر کے آ جائیے، لیکن کھڑے ہونے کے کھانے گناہ کو یہ اپنے سر کے اوپر مول مت لیجئے۔ کاش کہ اگر یہ شہر والے ہمت کر کے کہ ٹیبل کو اور تھوڑا بڑھا دیں، جب دعوت کر رہے ہیں آپ 500 آدمی کی، 300 آدمی کی دعوت کیے تو اتنا بیٹھنے کا انتظام بھی کیجئے۔ کیوں ان لوگوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر رہے ہیں کہ آپ دعوت تو دے دیے اتنے آدمی کو اور آپ بیٹھانے کی انتظام نہیں کر رہے ہیں؟ جس طرح کھڑے کھڑے کھانے والے گناہگار ہوں گے اور سبب بنے دعوت دینے والے انتظام کی کمی کی وجہ سے کہیں یہ لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ مسئلہ ایک الگ ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا یہ ناجائز ہے، اور ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل بثلاثۃ اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها او کما قال رواه المسلم۔ مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، کہ پہلے 3 انگلیوں سے کھانا کھائیے، 3 انگلی سے کام نہ چلے تو پھر اس 5 انگلی کو لگائیے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اور اگر آپ کے کوئی بچے ہوں آپ سے محبت کرتے ہوں تو ان سے بھی انگلی چٹوا سکتے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے یا تو خود چاٹ لے یا آپ کا کوئی محبوب ہو اس سے بھی چٹوا سکتے، یہ اللہ کے رسول دونوں اختیار دیے۔ لیکن یہاں پر افسوس ہے کہ بیسن وغیرہ میں دیکھیے کہ مسلمان انگلی صاف نہیں کرتا ہے اور یہ کھانا جو ہے نالی کے اندر چلا جاتا ہے، یہ بڑی بے وقوفی کی بات اور رزق کی بے حرمتی کی بات ہے۔ پہلے انگلیوں کو صاف کر لیجئے، اس کے بعد ہاتھ دھلیے، اور جیسا کہ جب شروع میں تھا الوضوء قبل الطعام والبعد الطعام، برکت ان کے کھانا سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلاق الاصابع والصحفۃ وقال انکم لا تدرون فی ایۃ البرکۃ او کما قال رواه المسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پلیٹ کو چاٹنے کا حکم دیے ہیں اسی طرح انگلی کو چاٹنے کا حکم دیے، اور فرمائے کہ اگر کوئی کھانا گر جائے، اگر وہ ناپاکی کی جگہ میں نہیں گرا ہو تو دھو کر کے کھا لو، اور اگر ناپاک جگہ میں گر گیا، طبیعت کھانے کی نہیں ہے تو اس کو دھو کر کے ایسی جگہ میں ڈال دو جہاں پر پرندہ چرندہ کھا لے، لیکن وہ ناپاکی کے اندر کھانا نہ جانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ میں آپ لوگوں کو ایک تنبیہ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ چاہے ہوٹل چلاتے ہوں یا شادی بیاہ پارٹی وغیرہ کریں، اگر کھانا بچ جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نالی میں جہاں پر گندگی کا ڈھیر پھینکا جاتا ہے وہاں پر کھانے کو ہرگز مت ڈالیے، ورنہ اس کا نقصان ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے کتنا نظام سے اس کھانے کو آپ کے پاس بھیجا اور اس کو گندگی کی نالی میں ڈال رہے ہیں، نہیں بلکہ اس تمام کھانے کو لیبر کے ذریعے اٹھوا کر کے یا تو دریا میں تالاب میں ڈلوا دیجئے یا کتوں کی جگہ میں ڈلوا دیجئے یا پرندوں کی جگہ میں ڈلوا دیجئے، لیکن نالی میں جانے سے بچائیے، اس بات کی کوشش کیجئے، ورنہ آنے والی نسل آپ کی رزق کے لیے محتاج رہے گی۔ چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب کے ساتھ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، گوشت کی ایک بوٹی گر گئی، اس کو اور نواب صاحب اندر ڈھکیل دیے سیٹ کے نیچے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور دھویا تاکہ کھا لوں، لیکن ایک مرید نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کھائیے، میں کھاؤں گا۔ چنانچہ مرید کھا لیا۔ وہ رئیس کہنے لگے کہ حضرت آپ کے عمل سے مجھے زندگی بھر سبق مل گیا کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی گرے ہوئے کھانے کو پھینکوں گا نہیں، بلکہ اس کو میں کھا لوں گا۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتی ہے لا تدرون فی ایۃ البرکہ، کہ شیطان جو ہے کھانے کو گرواتا ہے، یہ خود سے نہیں گرتا ہے، شیطان گراتا ہے، اور نہیں جانتا آدمی کے کس کھانے کے اندر برکت ہے، خاص کر کے برکت والا جو لقمہ آتا ہے، برکت والا دانہ کو شیطان دھکا مار کے نیچے گروا دیتا ہے۔ تو جس کھانا سے اس کے جسم میں برکت حاصل ہوتی، جس کھانا کے ذریعے اس کے اندر برکت حاصل ہوتی، اس کو تو شیطان گرا دیتا اور اس کو لوگ ٹھوکر مار کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کا جو یہ واقعہ مشہور ہے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ میں دسترخوان پر یہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر کے کھانے لگے، تو صحابی رسول نے کہا کہ حضرت یہاں پر اتنے بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے اٹھا کر کے آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کا جملہ سنیے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یعنی منتری ہوں، بادشاہ ہوں، پرائم منسٹر ہوں تو اپنی جگہ، لیکن ان بے وقوفوں سے مرعوب ہو کر کے میں اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے، میں تو دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کے کھاؤں گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی کھانا دسترخوان سے اٹھا کر کے، جو میں استادوں سے سنتا تھا تو اب میں اس پر غور کیا کہ
کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی اولاد نیک پیدا ہو تو دسترخوان سے اٹھا کر کے کھانا کھائے. تو میں جب اس حدیث پر غور کیا کہ برکت والے کھانے کو شیطان گرا دیتا ہے اور پھر برکت والے کھانے سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور جب برکت والا کھانا اٹھا کر کے کھائے گا تو اس کی وجہ سے خون میں برکت ہوگی، اس کے دیگر چیزوں میں برکت ہوگی، اولاد میں بھی نیک اور صالحیت پیدا ہوگی. لوگ کہاں چلے گئے کہ یہ لوگ اس سے مرعوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ رزق کے اہتمام کے بارے میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بار طبیعت خراب تھی، انہوں نے دودھ پیا اور کچھ چھوڑ دیا، ایک مرید نے دودھ کو پھینک دیا. چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے فرمایا دودھ کہاں ہے لاؤ. مرید نے کہا کہ میں تو پھینک دیا. حضرت تھانوی اس قدر ڈانٹے کہ تم دودھ کو پھینکا کیوں؟ اگر استعمال نہیں کرنا تھا تو کم سے کم بلی کو دے دیتے، یا اسی طرح اگر بلی منہ ڈال دی اور آپ کو استعمال کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو ایسا کیجئے کہ اس دودھ کو بلی کو پلا دیں. حاصل کلام یہ ہے کہ جس کھانے کے لائق جو چیز نہیں رہی اس کو گندگی میں مت ڈالیے، بلکہ اس کو جانوروں کو استعمال میں ڈالیے. ان باتوں کا اہتمام رکھیں. اور ایک عام طور پر کہ اچھے اچھے گھروں میں دعوت ہوئی، کھانا کھانا ہوا، تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھانے کے پلیٹ میں ساری گندگی لوگ ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اکل فی قصعۃ ثم لحسا تقول له القصعۃ آتق اللہ من النار کما آتقتنی من الشیطان. کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور پلیٹ کو چاٹ کر کے کھاتا ہے تو پلیٹ دعا دیتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو آپ جہنم سے بچا لیجئے، جیسا پاک کر دیجئے جیسا کہ اس آدمی نے مجھے شیطان سے پاک کر دیا. محدثین اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی پلیٹ صاف کر کے کھاتا ہے تو اس کے اندر سمجھیے کہ تواضع ہے، اس تواضع کی برکت سے اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیں گے. اور اگر کیا ہے دسترخوان پر آپ کو طبیعت نہیں ہے رکھنے کی ہڈی وغیرہ، تو دیوبند وغیرہ سہارنپور میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹل میں بھی لوگ میز پر یہ ایک بڑا پیالہ رکھتے ہیں، ساری جو کھانے کے لائق نے اس میں ڈال دیجئے. تو اگر آپ کو یہ دسترخوان جھاڑنے میں دقت محسوس ہو تو کم سے کم ایک پلیٹ ایک پیالہ الگ سے رکھیے کہ جتنی ہڈی ہو اس میں ڈالتے رہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور بعد میں ساری ہڈی اور گندگی اسی کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے، نبی کی سنت کی مخالفت ہے کہ جب پلیٹ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب کھاتے تھے تو بالکل برتن جس طرح دھلا ہوا رہتا تھا اس طریقے سے چمکتا تھا، برتن لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی کھانا کھایا ہے. اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ملازم کو، گھر کی بیوی کو، یہ گھر والی کو برتن اٹھانے میں کوئی کراہیت اور کسی طریقے سے گندگی محسوس نہیں ہوگی. اور ہم جو دیکھتے ہیں سامنے کہ اس طریقے سے گندگی اور کراہیت محسوس ہوتی ہے. تو میرے دوستو یہ جو برتن جو ایک معصوم ہے، وہ معصوم جب دعا دے گا برتن، اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے جیسا کہ شیطان سے اس نے مجھے آزاد کیا. اس لیے میرے دوستو یہ جو اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اور روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ کرنا پڑتا، یہ آپ کو میں نقل کرتا ہوں تاکہ صرف سنے نہیں بلکہ عمل کریں. سب کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ہم کو بہت ہی برا لگتا ہے اکثر گھروں کے اندر 2-3 گھروں کو چھوڑ کر کے جس گھر کے اندر دیکھا کہ ساری گندگی پلیٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ تو صریح نبی کی سنت کی مخالفت ہے. اگر آپ کی طبیعت میں پاکیزگی ہے الگ سے پلیٹ رکھیں، الگ سے ایک پیالہ رکھیں، اس کے اندر ہڈی اور جو غیر استعمال چیزیں اس کے اندر ڈالتے رہیں. تو اس طریقے سے یہ شیطان سے
اس کو آزاد کریں، پلیٹ بھی چاہتا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ جب رات میں کھانا کھا لیں برتن رات ہی میں صاف ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب برتن صاف رہتا ہے تو گھر میں برکت اترتی ہے، اور برتن کے اندر گندگی رہتی ہے تو اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر ایثار پیدا کریں، چنانچہ مسلم اور بخاری دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، کہ 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کو کافی ہے، اور 3 کا کھانا 4 کو، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 2 کا کھانا 4 کو، 4 کا کھانا 8 کو کافی ہے۔ یعنی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ضرورت مند آ جائے، اپنے کھانے کے اندر ایثار اور قربانی پیدا کر کے اپنا کھانا خوراک کم کر کے ضرورت مندوں کو دیجئے، اس حدیث کے اندر یہ فرمان ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، اذا وزیت تمام فخلو نعالکم فانہ اروح لاقدامکم، او کما قال رواہ الدارمی۔ دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو جوتا نکال دو، اس لیے کہ یہ تیرے پیر کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر گھر کے اندر کھانا کھائیں، پوری اس بات کی کوشش کرے کہ جوتا اور چپل پہن کر کے کھانا نہ کھائیں، اور جیسا کہ پیچھے روایت میں بیان کر چکا ہے، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، کہ اللہ کے رسول میز اور کرسی پر نہیں کھاتے تھے بلکہ زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ انما آکل کما یاکل العبد، میں تو غلام کی طرح کھاتا ہوں، متکبر اور بادشاہوں کی طرح کھانا نہیں کھاتا ہوں، کہ کھانے کے سامنے تواضع ہو کہ اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جوتا چپل ہاں اگر شادی حال میں ہے، وہاں پر پیر میں گندی گئی تو وہاں تو مجبوری ہے، وہ یا ہوٹل ہے وہاں تو مجبوری ہے، وہاں پر جوتا چپل پہن کر کے کھا لیں، لیکن جہاں پر جوتا چپل اتارنے کی گنجائش ہو، ہرگز جوتا اور چپل پہن کر کے کھانا نہ کھائیں۔ جس طرح ٹیک لگا کر کے کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اسی طرح جوتا اور چپل پہن کر کے بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھری اور کانٹے سے کھانا یہ کیسا ہے؟ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، لا تقطعوا اللحم بالسکین فإنه من صنع الأعاجم فانحسوه فإنه أهنأ وأمرأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ گوشت کو چاقو سے کاٹ کر کے مت کھاؤ، کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ گوشت گلا ہو اور پھر چاقو سے کاٹا جائے اور اس کو کھایا جائے، یا اسی طرح اس زمانے میں جو کانٹے کے چمچے ہیں اس سے کھایا جائے۔ اس کو اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ اللہ کو رسول کو یہ پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں واقعہ بیان کیا کہ انگریز ایک ایک سنت پر ریسرچ کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا رہا ہے، کہ انگریز نے کہا کہ میں کانٹے سے اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ انگلی سے جو پلازما نکلتا ہے کھانے کے ساتھ یہ ہضم کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے، اور آج مسلمان یہودیوں کی نقالی میں یہودیوں کے ساتھ نقالی کر کے چھری سے اور کانٹے سے کھاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیش کیا جاتا تھا دستے کا گوشت، اس کو نوچ کر کے کھاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھری منگوائے اور گوشت کو کاٹ کر کے کھائے، تو اب یہ دونوں حدیثوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا کہ اللہ کے رسول ایک طرف تو یہ فرمائے لا تقطعوا اللحم بالسکین، کہ چھری اور کانٹے سے کیا ہے کاٹ کر کے مت کھاؤ، اور دوسرے طرف خود فرق کیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کھائے۔ یہی ہے جو عام کیا حدیث کو سمجھنے کی چیز ہے۔ اب یہی اسی طریقے سے کہ ایک طرف تو آپ یہ لے لیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہے من کان لہ امام فقرات امام لہ قرات، کے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہ حدیث سمجھیے، حدیث کو سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر اس حدیث کا محدثین نے جواب یہ لکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیے کہ گوشت کو کانٹے چھری سے مت کاٹو، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ گوشت گلا ہو، چھری لگانے کی ضرورت نہ ہو، اجمیوں کی طرح ان کے اسٹائل میں یہ اس سے پرہیز کرو۔ اور جس وقت کی بات ہے کہ چھری کے سے اللہ کے رسول کاٹے، وہ نوچنے سے بھی نوچا نہیں جا رہا تھا، گوشت گلا نہیں ہوا تھا، اس مجبوری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کاٹے تھے۔ یہ دفع تعارض ہے دونوں حدیثوں کا۔ محمل الگ ہے کہ اگر گوشت اس لائق ہو کہ وہ کاٹنے کے لائق ہے تو اس کو کاٹ سکتی ہیں، لیکن گلا ہو، نوچنے کے لائق ہو تو اس سے نوچ کر کے کھائے کہ اللہ کے رسول فرمائے نہ ہو کہ اس میں زیادہ مزہ بھی ہے وہ امر اور زیادہ خوشگوار ہے، اس کے اندر جو لذت ہے نوچنے کے اندر وہ کاٹنے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ کانٹے وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کرے، بچوں کو بھی اس کے عادی بنائیں کہ اس سے جو انرجی ملتی ہے ہاتھ سے کھانے میں، انگلی سے کھانے میں، وہ کانٹے اور چمچے سے نہیں ملتی ہے۔ اب لوگ تو ہر جگہ میں کہ ہر چیز کو چمچ سے کھانے لگے، یہ اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہے، انگلی سے کھانا چاہیے۔ مسجد میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ سوال کرتے، چونکہ جو حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو سوچا کہ اس حدیث کو بھی بیان کر دوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے اوتیا بخبز ولحم وفی المسجد فاکلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے اور ان کے سامنے روٹی اور گوشت لایا گیا اور اللہ کے رسول تناول بھی فرمائے اور جو ساتھ میں صحابہ کرام تھے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسجد کے حصے میں بیٹھ کر کے کھانا جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں پھر گندگی پھیلا ہے۔ مسجد میں کھانا جائز تو ہے، لیکن اس کے کھانے کے ٹکڑے ذرات مسجد کے اندر گرنے نہیں چاہیے۔ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا مکمل اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس صفائی ستھرائی کے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر کھانا جائز ہے۔ اب کھانا کہاں سے کھانا چاہیے؟ کھانا کھانے کا پلیٹ میں طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھا کر کے گئے۔ اسی لیے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے جواب میں کہے تھے نعم اجل، ہاں ہمارے نبی تو ہر چیز سکھاتے ہیں، حتی الخراط، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ نبی کا کمال ہے، دین اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے کسی شریعت اور مذہب نے ایک ایک چیز کو نہیں سکھلایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر کے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اوتیا بقصعۃ من سرید فقال کلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركة تنزل بوسطها او كما قال رواه الترمذی۔ کہتے ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس سرید لایا گیا۔ سرید کہتے ہیں کہ روٹی کو توڑ کر کے شوربہ میں ڈال کر کے اس کو ابال کر کے کھایا جائے۔ ہم لوگ سہارنپور میں پڑھتے تھے تو اس طرح کھا لیا کرتے تھے سرید بنا کر کے۔ شام کو ٹائم چونکہ روزانہ روٹی اور گوشت ملتا تھا تو اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ آیا سرید تو اللہ کے رسول یہ فرمائے لا تاکلوا من وسطها، بیچ سے مت کھاؤ، بلکہ کلوا من جوانبها، اس کے کنارے کنارے سے کھاؤ، فإن البرکۃ تنزل فی وسطها، کہ کھانے کے اندر جو برکت اترتی ہے بیچ میں اترتی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ حدیث اپنے گھر کو اندر سنائیے کہ جب گھر کی مستورات کھانا نکالنے لگیں تو بیچ کا کھانا چھوڑ دے، چاروں طرف سے کنارے کنارے سے نکالے کھانا، کیونکہ برکت بیچ میں اترتی رہتی ہے۔ اگر بیچ سے کھانا نکال دیں گی تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ اسی طرح پلیٹ میں کھانا رکھا ہو تو بیچ سے نہ کھائے بلکہ کنارے سے کھانا شروع کرے، اس لیے کہ کھانے کے پلیٹ میں جو برکت اترے گی وہ بیچ میں اترے گی، کنارے میں نہیں اترے گی۔ اگر بیچ ہی سے شروع کر دیے یا بیچ سے یہ جو کھانا نکالتے ہیں، خاص کر کے جماعت وغیرہ میں اس کا اہتمام تو کیا جاتا ہے کہ بیچ سے نہیں نکالتے، کنارے سے یہ ڈیگ سے نکالتی ہیں۔ ہر مجلس کے اندر، ہر گھر کے اندر عورتیں اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی کھانا نکالیں تو کنارے
کنارے کنارے سے نکالے، بیچ کا حصہ خالی رکھیں، دھیرے دھیرے بیچ کا حصہ کاٹتے رہیں، اس لیے کہ اس کے اندر برکت اترتی ہے۔ اور کھانے کے بعد جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ ملا گری کرتے ہو، ہر کھانے کے بعد الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتے ہو، چنانچہ یہ ملا گری نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فحم حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو ایک لقمہ کھائے اور اللہ کی تعریف کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا بھی پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیا کرتے تھے تو دعائیں پڑھتے تھے، اس کا اہتمام رکھے۔ اور ایک بات کہ آدمی جب کسی دوسرے کے یہاں کھانا کھائے تو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کو بھی کھانا کھلا، یعنی اس کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں، اطعم اللہ طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندک الصائمون، کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر پر برکت نازل کرے، فرشتے نازل کرے، تیرے گھر میں افطار کرنے والے کھاتے رہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی لعیق صاحب دامت برکاتہم فرمائے کہ اللہ کے رسول جہاں آخرت کی چیز سکھاتے تھے، مادی دعا سکھائے کہ دنیا کی بڑھوتری ہوگی کہ اس کے گھر میں افطار کب کریں گے، جبکہ اس کے گھر میں پیسہ آئے گا، اس کے گھر میں کھانا آئے گا، تبھی تو افطار کریں گے لوگ اور لوگ کھانا کھائیں گے۔ اس لیے اگر عربی میں نہ ہو تو کم سے کم اردو کے اندر یہ دعا پڑھ لیا کیجئے۔ اور ایک بات کہ کھانا گرم گرم مت کھائیے، اس لیے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے کھانا لایا گیا، گرم تھا تو فرمائے کہ لا برک یہ ابردو، کہ یہ ٹھنڈا کر کے کھانا کھایا کرو، فإن الحار لا برکت فیہا، کہ گرم کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی اتنا گرم کہ کیا ہے آدمی مشکل سے کھائے، ایسے کھانا ہرگز مت کھائیے۔ چنانچہ ڈاکٹر اور طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی نقصان لکھتے ہیں کہ اس کا معدہ گرم کھانے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ پینا جیسے چائے ہو تو وہ چائے گرم ہی اچھی لگتی ہے، وہ مستثنا چیز ہے، لیکن کبھی بھی بھول کر کے گرم کھانا اتنا مت کھائیے کہ جس کی وجہ سے پنکھا جھلنا پڑے، تھوڑا سا 10 منٹ 15 منٹ رک جائیے یا پنکھا چلا کر کے ٹھنڈا کر لیجئے، پھونک بھی مت ماریے کہ پھونک مارنے کی وجہ سے جراثیم کے نقصانات اس کے اندر نکلتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام کرے کہ خوب یہ جو بولتے ہیں نا جل کر کے اور جلا کر کے مت کھاؤ، اس حدیث کے یہ عنوان ہے یہ۔ اور ایک اہم چیز جو عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دسترخوان جھاڑنے کی دعا۔ دسترخوان جھاڑنے کی بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے گئے، اور دسترخوان اٹھنے سے پہلے دسترخوان کو جھاڑیے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے اور کھانے کے بعد دسترخوان کو ہڈی کو الگ کیے، کتوں کو ڈالنے کے لیے، اس سے بڑے روٹی بلیوں کے سامنے ذرے چوٹیوں کے لیے، اس طریقے سے دسترخوان جھاڑتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ دعا سکھائے کہ جب تم کھانا کھا لو تو دسترخوان اٹھانے کے وقت یہ دعا پڑھو، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا وغیرہ جو بھی ہے، اور یہ فرما رہے کہ اے اللہ غیر مکفین، یہ کافی نہیں کہ ایک مرتبہ کھانا کھا لیے اب ہم کھانے سے محتاج، ضرورت نہیں ہے، ولا مودعن، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کرتے ہیں،
वला मुस्तगनन अन्हो, ऐ अल्लाह अभी हम खाना खा लिए, पेट भर लिए, खाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जैसी भूख लगेगी ऐ अल्लाह हमें दोबारा मोहताज मत करना, बल्कि दोबारा फिर खाना देना। इस हदीस के अंदर, इस दुआ के अंदर इतनी जामइयत है कि इंशाअल्लाह अल्लाह जरूरत पड़ने पर फिर दोबारा उसको खाना खिलाएंगे। तो ये चंद बातें आपके सामने खाने के आदाब के अंदर आई। अल्लाह तबारक ताला हम तमाम मुसलमानों को इसकी पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।